لیکن وہ معلق ہے، نہ وہ شادی شدوں میں شمار ہونے کے قابل ہے اور نہ ہی وہ بے شادی کہ ہے کہ اس کو آزادی حاصل ہو کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکے. تو یہ شکل جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اب اس میں جو ہے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو میں نے نوٹ کرایا کہ حضور کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اور اس میں تو یہ کہ آپ نے تو جناب طول کی چیزیں تھی وہ تو پوری کی پوری جو کی تو برابر دی ہیں لوگوں تمام ازواج مطہرات کو. لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تم کلیتاً ایک کی طرف جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا مُعَلَّقَةً کہ دوسری جو ہے معلق ہو کر رہ جائے. تو اب یہاں ظاہر بات ہے کہ ایک ہے کامل انصاف، کامل تساوی اور کامل انصاف، اور دوسری انتہا پر ہے معلق ہو جانا. اس کے درمیان تو بہت سے مراحل ہیں، بہت سے مدارج ہیں. توجہ ادھر بھی ہے لیکن کم ہے، ادھر بھی ہے زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق ذنوشہ ہے ہی نہیں، لیکن اس سے یہ کہ کم ہو رہا ہے اور دوسری سے زیادہ ہو رہا ہے. اس کے پاس وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے، دوسری کے پاس کم صرف ہو رہا ہے. یہ چیزیں بہت سی آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معلق ہو کر رہ گئی ہے یا وہ بے شوہر کی ہو گئی ہے، نہیں، وہ شوہر والی ہے، البتہ مساوات نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، برابری نہیں ہے. تو قرآن مجید نے جو دو اصطلاحات استعمال کی کہ ایک تو حضور کا وہ جو آپ کا طرز عمل اور آپ کا اسوہ مبارکہ ہے کہ جو گنتی کی چیزیں ہیں وہ کل کی کل برابر انصاف کے ساتھ ناپ تول کی چیزیں جو ہیں وہ دی جائیں، یہ ایک انتہا پر ہے. دوسری انتہا پر یہ ہے کہ ایک عورت کی طرف، ایک بیوی کی طرف اتنی توجہ ہو کہ دوسری بالکل معلق ہو کر رہ جائے کہ نہ وہ شوہر والی شمار ہو اور نہ وہ بے شوہر کے شمار ہو. ان دونوں کے درمیان بہت سے مدارج اور مراحل ہو سکتے ہیں، اور اس میں بہت سے ایسے فیکٹرز بھی آ سکتے ہیں کہ جو مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک فیکٹر موجود نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کو اولاد جو ہے اللہ نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دی، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی حضور نے دوسری شادی کی نہیں، لہذا تعدد ازدواج کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا. وہاں تو ایک ہی زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا وہاں کسی عدل کا، کسی اور توازن کا کوئی معاملہ پیدا نہیں ہوا. اور آپ نے جو بعد میں تجادیاں کی ہیں ایک سے زائد 8 ازواج جو ہیں ایک وقت میں آپ کے نکاح میں رہی ہیں، ان میں یہ ہے کہ کسی کو بھی اولاد نہیں دی. نہ حضرت عائشہ کے ہاں اولاد ہے، نہ حضرت حفصہ کے ہیں، نہ ام سلمہ کے ہے، نہ زینب بنت جحش کے ہے، کسی کے اندر سودا کے ہے، کسی کے ہاں بھی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے کہ اگر عام حالات لیے جائیں، ایک زوجہ وہ ہے جس کے بچے ہیں، ایک وہ ہے جس کے بچے نہیں ہیں، تو وقت کی مساوات کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے بچوں کا حق بھی تو ہے کہ نہیں ہے. تو بچوں کا حق جو ہے وہ اس زوجہ پڑھنے میں پڑ جائے گا کہ جس کے پاس اولاد ہے، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اس اعتبار سے کم تر رہ جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کو اولاد جو ہے اللہ نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دی، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی حضور نے دوسری شادی کی نہیں، لہذا تعدد ازدواج کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا. وہاں تو ایک ہی زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا وہاں کسی عدل کا، کسی اور توازن کا کوئی معاملہ پیدا نہیں ہوا. اور آپ نے جو بعد میں تجادیاں کی ہیں ایک سے زائد 8 ازواج جو ہیں ایک وقت میں آپ کے نکاح میں رہی ہیں، ان میں یہ ہے کہ کسی کو بھی اولاد نہیں دی. نہ حضرت عائشہ کے ہاں اولاد ہے، نہ حضرت حفصہ کے ہیں، نہ ام سلمہ کے ہے، نہ زینب بنت جحش کے ہے، کسی کے ہاں بھی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے کہ اگر عام حالات لیے جائیں، ایک زوجہ وہ ہے جس کے بچے ہیں، ایک وہ ہے جس کے بچے نہیں ہیں، تو وقت کی مساوات کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے بچوں کا حق بھی تو ہے کہ نہیں ہے. تو بچوں کا حق جو ہے وہ اس زوجہ پڑھنے میں پڑ جائے گا کہ جس کے پاس اولاد ہے، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اس اعتبار سے کم تر رہ جائے گی. یا فرض کیجئے کہ دو ہیں، دونوں کے ہاں اولاد ہے، ایک کے ہاں کم ہے دوسرے کے ہاں زیادہ ہے، تو زیادہ بچوں کا حق جو ہے وہ زیادہ وقت کا تقاضا کرے گا، زیادہ توجہ چاہے گا، زیادہ جو ہے اس کا وقت گزرے گا اس کے ساتھ، اور جو کم بچے جہاں پر ہیں اسی مناسبت سے اس کے اندر کمی آ جائے گی. تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ پر کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ ایک عورت بالکل معلق کر کے بٹھا دی جائے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے، اس کا کوئی مستقبل نہ رہے، وہ گویا کہ نہ تو شادی شدوں میں شمار ہو سکے اور نہ بے شادی شدہ کے. یہ چیز جو ہے یہ دین کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اس سے آگے چلیے، ایک تیسری شکل ہو سکتی ہے. 128ویں آیت میں پڑھیے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا
اور اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی طرف سے یہ اندیشہ رکھے کہ وہ اس کی طرف سے عدم توجہی کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کے ساتھ جو ہے حسن معاشرت کا معاملہ نہیں کر رہا، اور اعراضاً، یا اب اس نے پہلوتی ہی کر لی ہے، نگاہ بالکل ہٹا لی ہے، توجہ ہٹا لی ہے، اعراض کیا ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں کے مابین کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک شخص جو ہے اس کے دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کی طرف رجحان زیادہ ہے اور دوسری کی طرف کم ہے، میلان نہیں رہا ہے۔ اب بیوی کا یہ اختیار ہے، یا تو وہ تقاضا کرے کہ میرے ساتھ پوری برابری کرو، اور یہ شوہر جو ہے اس کے تقاضے کو پورا کرے، لیکن شوہر کو ایک دوسرا اختیار بھی حاصل ہے، وہ چاہے تو اسے طلاق دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ عورت یہ چاہے کہ نہیں میں طلاق نہیں چاہتی اور وہ صلح کر لے، میں اپنے حقوق میں کمی برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ حضرت سودا کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ حضرت سودا کو یہ اندازہ ہوا، اور یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر درج ہے کہ حضور کی توجہ نہیں ہے، چونکہ بوڑھی ہو گئی تھی تو حضور کی توجہ نہیں ہے، اور انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ حضور کہیں مجھے طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے پھر حضور سے خود یہ آفر کی کہ میں اپنے جملہ مطالبات، جملہ حقوق سے آپ کو بری کرتی ہوں، مجھے آپ طلاق نہ دیں، مجھے رکھیں اپنی بیویوں میں، میں چاہتی ہوں کہ آخرت میں اٹھوں تو آپ کی ازواج کے ساتھ ہی اٹھوں، یہ سعادت میرے لیے اس سے بہت بڑی ہے کہ میں دنیا میں کسی بھی اپنے حق کا مطالبہ آپ سے کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی۔ اچھا، انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ کی طرف حضور کا میلان زیادہ ہے، طبیعت کا رجحان ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ حضرت عائشہ کے لیے ہفتے میں 2 دن رکھ لیے ہوں، یا یہ کہ ان کی باری جو ہے جلدی جلدی آ جاتے، ختم نہیں، وہ تو پورا اپنے تمام قلبی میلان کے باوجود وہ ساری باقی جو ہے وہ گنتی پوری ہو رہی تھی، حساب کتاب کی چیزوں کے اندر تو بالکل تساوی ہے، مساوات ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت سودا نے چونکہ اندازہ کر لیا تھا، لہذا اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ تو یہ صلح جو ہے، یہ صلح کر لینا، یہ گویا کہ عورت کا حق ہے، اختیار ہے اسے، وہ چاہے تو صلح کر لے، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے بہرحال علیحدہ نہ کرو، مجھے طلاق مت دو، تو وہ صلح کر لے۔ ان یصلحا بینہما صلحا، اور یہ بینہما سے یہ بات نکالی گئی ہے کہ یہ آپس ہی میں طے کرنے والی بات ہے، یہ کسی عدالت کے ذریعے سے، کسی تھرڈ ایجنسی کے ذریعے سے، کسی چوپال کے ذریعے سے، کسی پنچایت کے ذریعے سے کرنے والی بات نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ شوہر بیوی کے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے خوب واقف ہیں، لہذا جتنا کچھ بھی اس کا میلان ہے، نہیں ہے، کتنا رہ گیا ہے، کیا اس کی قلبی کیفیت ہے، وہ بیوی خوب پہچانتی ہے۔ اب وہ اسے خود جو ہے اپنی جگہ پر وے کر لے، اس کو وزن دے لے کہ کیا میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس سے خلا کر لوں، اس سے طلاق حاصل کر کے پھر کہیں اور شادی کروں، یا یہ ہے کہ میں بہرحال کمتر حقوق پر قناعت کر کے، اور وہ کمتر کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ان کے آپس میں صلح سے ہو جائے گا۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر۔ اب اس میں تاکید بھی کر دی، صلح میں خیر ہے، بھلائی ہے، تعلق کا منقطع ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تعلق جو ہے زر و شوق کا جو ایک دفعہ قائم ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو شریعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ یہ قائم رہے، برقرار رہے، مرتے دم تک کے لیے، لہذا یہ کہ کوئی کمی بیشی کر کے حقوق کے معاملے میں صلح کر لی جائے تو یہ بہتر ہے۔ والصلح خیر وأحضرت الأنفس الشح، اور لوگوں کے دلوں کے اندر تو لالچ موجود ہے، ظاہر بات ہے کہ مرد جو ہے وہ چاہے گا کہ مجھے اس کا مہر ادا نہ کرنا پڑے، عورت چاہے گی کہ میں اپنا مہر جو ہے جلد سے جلد لے لوں، مختلف تقاضے ہوں گے ہر ایک کے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر کمی کرنے کو تیار ہو۔ بیوی اپنا مہر چھوڑ دے، ٹھیک ہے میں آپ سے مہر کا تقاضا بھی نہیں کرتی، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں، ہو سکتا ہے وہ اگر دوسری کے گھر میں رہنا چاہتی ہو۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اے مردو اگر تم احسان کی روش اختیار کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد وہ آیت آئی جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ تمہارے امکان میں ہے ہی نہیں کہ تم اس طرح کا عدل کر سکو، یعنی قلبی میلان کا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ عدل تو ہو سکتا ہی نہیں عورتوں کے مابین۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہا تم اس کے کتنے ہی خواہش مند ہو، کتنی ہی تمہاری تمنا اور آرزو ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور یہ کہ تم اس کو اس طرح بنا دو کہ ایک طرف پورا رجحان ہو جائے
پورا جھکاؤ ایک بیوی کی طرف اور دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے ہی. اس کی اب آخری شکل یہ رہ جاتی ہے. یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عجیب توجیہ کی گئی ہے. یعنی قرآن مجید میں آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر فواحدہ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تمہیں ایک سے زیادہ یعنی 4 کی حد تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک پر قناعت کرو. اور یہاں فرما دیا گیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم کتنا ہی چاہو تم عورتوں کے مابین انصاف کر ہی نہیں سکتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. یہ نتیجہ نکالا ہے جدید ذہن نے، جدید مفکرین نے، جدید جو حدیث اور سیرت سے جو اپنے آپ کو بالکل ہی سمجھتے ہیں مستغنی، اور قرآن مجید کی جو ہے وہ جس طرح چاہیں جو ہے تفسیر کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے تعامل اور صحابہ کے تعامل کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے یہ انہوں نے نتیجہ نکالا. حالانکہ یہاں اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فَتَبِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. دو کا ہونا تو یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ ایک کی طرف اتنا رجحان ہو جائے کہ دوسری بالکل معلق ہو کر رہ جائے. تو دو کا ثبوت اسی آیت سے ہو رہا ہے جس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے. چنانچہ مفسرین نے اس انصاف کو لیا قلبی میلان والا انصاف. یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنا دی حضور کی کہ پروردگار اللہم ھذا قسمی فیما املکو، یہ میں نے تقسیم جو ہے برابری کی کر دی ہے ان تمام چیزوں میں کہ جو میرے اختیار میں ہے، لیکن فلا تلمنی، مجھے ملامت نہ کیجو قیامت کے دن، فیما تملکو ولا املکو، اس معاملے میں کہ جس کا اختیار تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. دل کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر مجھ پر گرفت نہیں ہونی چاہیے. تو یہی بات یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ احمقانہ طرز انداز ہے قرآن مجید سے استدلال کرنے کا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، بات کچھ کہی جا رہی ہو اور بات جو ہے یہاں پہ سامنے کچھ بھی اور لے آیا جائے. ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم بالکل ایک طرف نہ جھک جاؤ. اب اس میں ایک چوتھی بات بھی سمجھ لیجئے. فرض کیجئے کہ ایک عورت جو ہے راضی نہیں ہے کہ میں تو کم تر حقوق پر راضی نہیں ہوں. ایک بیوی راضی ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ ہفتے میں 4 دن وہاں جائیں، مجھے 2 دن دے دیں، 3 دن دے دیں، کوئی بات نہیں. یا مجھے آپ 5 دن ادھر دے دیں، مجھے 2 دن دے دیں. یا ہفتے میں مجھے 1 دن دے دیں. یا جیسے حضرت سودا کا معاملہ تھا کہ میرے پاس آپ بالکل نہ آئے، وقت نہ گزاریں، لیکن مجھے اپنی زوجیت میں رکھیے. اگر یہ تو کرنا ہے تو موجود ہے، اس کا اختیار ہے. حقوق جو عورت کے ہیں ان کا اختیار عورت کو حاصل ہے، وہ جو چاہے اس میں سے سبمٹ کر دے، اس میں سے جو کمی چاہے کر دے. لیکن فرض کیجئے کہ نہیں کرنا چاہتی اور مزاج بھی نہیں مل رہے اور شوہر کو بھی اندیشہ یہ ہے کہ میرا اب اس کی طرف سرے سے کوئی میلان ہے ہی نہیں، یہ معلقہ ہو کر رہ جائے گی، اور وہ طلاق دے دیتا ہے. تو یہ طلاق جو ہے، یا عورت خود کہتی ہے اچھا کہ مجھے آپ فارغ کر دیجیے، یہ طلاق بھی یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں طلاق کو انکریج کیا گیا ہے. چنانچہ فرمایا گیا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان دونوں کو اپنی وسعت سے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا، اس عورت کا بھی نکاح جو ہے کسی بہتر شخص سے ہو جائے جس سے مزاج کی موافقت بھی زیادہ ہو جائے اور اس کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی بیوی دے دے. تو اگر تفرقہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کہ زبردستی کچھ کرے گا اپنے اوپر تو اس میں ہو سکتا ہے کہ خود کوئی نفسیاتی بیمار بن جائے. لہذا اس حوالے سے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ اس کے لیے رکھا جائے، کوئی نہ کوئی جو ہے نکلنے کا راستہ جو ہے فراہم کر دیا جائے. تو اس میں پہلا راستہ فراہم کیا گیا فالصلح خیر. اگر ایک عورت جو ہے وہ خود اپنے حقوق سے جزون یا کلیتاً دستبرداری اختیار کر لے اور کہے کہ مجھے اپنے گھر میں ضرور رکھیے تو ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے. اسے اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شوہر ظلم کر رہا ہے کہ اس نے یہ بات کیوں مانی اپنی بیوی کی. بیوی تو مجبوراً کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے مجبوراً کہہ رہی ہو یا یہ کہ اپنے طیب خاطر سے کہہ رہی ہو، قانون کے اندر معاملہ یہی ہوگا کہ وہ کہہ کیا رہی ہے. وہ کہہ یہ رہی ہے کہ مجھے اپنے گھر میں رکھو، طلاق مت دو، لیکن یہ ہے کہ میں تم سے اپنے مطالبات کا تقاضا نہیں کرتی یا میں اپنے حقوق جو ہے ان میں کمی کرنے کو تیار ہوں. اگر یہ نہیں، اور پھر یہ کہ تفرقہ، پھر علیحدگی ہے،
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان دونوں کو اپنی وسعت سے۔ یہاں پہ ایک گویا کہ بہت ہی انڈائریکٹ انداز میں، بڑے سٹل انداز میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اگر مزاج نہیں مل رہے ہیں اور طبیعت ایسی ہو گئی، اس لیے کہ اس میں فتنے میں پڑنے کا بھی امکان ہے۔ ایک عورت فرض کہہ دیتی ہے، حضرت سودا کا معاملہ تو خیر اور تھا، ام المومنین تھی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر ان کی بہت ہو گئی تھی، اس اعتبار سے ان کا معاملہ اور تھا۔ لیکن فرض کیجئے کہ دوسری بیوی جو ہے جس کی طرف اب میلان نہیں رہا ہے ایک انسان کا، وہ بھی ابھی جوان ہے، یا یہ کہ بہرحال جوان نہ ہو تو ابھی عمر کی اس سٹیج میں ہے کہ جس میں کہ ابھی اس کی سیکشول لائف جو ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے، ابھی چل رہی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے پھر، اور اس شوہر کی عدم توجہی کی وجہ سے وہ کہیں زنا کی طرف کہیں جو ہے راغب نہ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس سے بہتر ہے کہ تفرقہ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ان سب کو اپنی وسعت سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ وسیع ہے، بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ چند نکات اس میں ابھی رہ گئے ہیں، جو آیت نمبر 3 ہم نے پڑھی ہے، یتیم لڑکی سے شادی نہ کرو، بلکہ یہ کہ اور عورتیں جو تمہارے لیے ہیں تو ان میں سے 2 2 3 3 4 4 کی حد تک شادی کر سکتے ہو۔ ایک مسئلہ اس میں یہ نکلا کہ تعدد ازدواج ثابت ہو گیا قرآن مجید میں نص قطعی کے ذریعے سے، لیکن ساتھ ہی تحدید ازدواج بھی ہو گئی۔ پہلے یہ تھا کہ تعدد تو چلا آ رہا تھا، اسلام سے پہلے لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے اور 100 شادیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام نے آ کر حد مقرر کر دی کہ اس سے زائد نہیں ہو، 4 سے زائد نہیں ہوگی۔ اب اس میں جو حکمتیں ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، تعدد ازدواج کی کیا اہمیت ہے، کیا حکمتیں ہیں۔ دنیا میں عام طور پر جب تمدن کی طرف انسان آتا ہے تو اس میں عورتوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، مردوں کی تعداد گھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی قوم میں بحیثیت مجموعی مردانہ اوصاف کی کمی ہو جاتی ہے، اور زنانہ پن جو ہے خود مردوں کے اندر زنانہ پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی قائل نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، واعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جو مرد ہی زن ہو گئے، تو مردوں کے اندر بھی زن موجود ہے۔ تو اس حوالے سے تمدن جب بڑھتا ہے تو ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک سے زائد شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ جنگیں ہوتی تھی یا اب بھی ہوتی ہیں، زیادہ کتنے مرد مارے جاتے ہیں، ان کے کتنے گھرانے ہیں، وہ جو مرد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کے گھرانے ہیں، ان کے بچے یتیم ہیں، ان کی عورتیں ہیں، ان کی بیوہ خواتین کی تعداد بڑی کثیر تعداد موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تعدد ازدواج نہ ہو تو بہت سی جو ہے عورتیں وہ بغیر شوہر کے رہ جائیں گی، اور پھر اس میں فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بدکاری کی طرف راغب ہو جائیں، ان کا سہارا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیا کرے گی؟ بسا اوقات پھر صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھی انسان جو ہے کوئی عورت پیشہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو تعدد ازدواج اپنی جگہ پر ایک بڑی حکیمانہ ہماری شریعت کی بات ہے، لیکن تحدید ازدواج بھی ہو گئی ہے، 4 سے زائد نہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ جس کے نکاح میں بھی، ایک صاحب کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، حضور نے فرمایا 4 ان میں سے جو بھی تمہیں پسند ہو ان کو روک لو، 6 کو طلاق دے دو۔ جب بھی جس کا بھی معاملہ ہوا یہی ہوا کہ 4 سے زیادہ نہیں۔ تو نمبر 1 تو اس آیت سے ثابت ہوا تعدد ازدواج، کہ 1 سے زائد 2 2 3 3 4 4 کی حد تک بھی شادیاں کرنا شریعت میں جائز ہے، اور وہ تفسیر بالکل غلط ہے، گمراہ کن ہے، اسلاف سے ہٹ کر ہے، اور قرآن مجید کی گواہی سے ہٹ کر ہے۔ فی یتام النساء، وہ اصل میں یتیم لڑکیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر، لہٰذا اس حوالے سے اس کو بالکل الٹے معنی پہنا لیے گئے ہیں آج کل۔ لیکن یہ کہ اس میں تعدد ازدواج میں شرط نہیں ہے کہ صرف یتیموں کی ماں ہی سے شادی کی جائے، عام جو بھی خواتین ہیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 کی حد تک شادی ہو سکتی ہے۔ ایک اور نقطہ اس سے نکلا ہے اسلامی شریعت کا کہ نابالغ لڑکی کی بھی شادی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یتیم میں آپ کو بتا چکا ہوں، یتیم کا اطلاق ہوتا ہے بالغ جب ہو جائے تو پھر یتیم کا اطلاق نہیں ہوگا، جب بلوغ سے نیچے عمر ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، لڑکی بالغ ہو گئی اب یتیم نہیں کہلائے گی، وہ لڑکا بالغ ہو گیا وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ تو فی یتام النساء، یتیم لڑکیاں جو ہیں ظاہر بات ہے وہ وہی ہیں کہ جو نابالغ ہیں، تو ان سے نکاح کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ ضمنی طور پر یہاں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور نکاح جو ہے یہ نابالغ اور لڑکی کا یہ جائز ہے۔
بہرحال اس کے درمیان میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضور کے اسوہ کاملہ تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں ہے نہیں. حضور نے تو کیا ہے یہ، ہر شے ناپ تول والی جو ہے وہ برابر 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 دی ہے. دل کے میلان میں آپ نے فرمایا اے اللہ یہ تیرے اختیار میں میرے اختیار میں نہیں. اور قرآن مجید نے بھی کہہ دیا کہ تم جتنا بھی چاہو کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تمہارا قلبی میلان، تمہارا قلبی رجحان جو ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. لہذا وہ تو گویا کہ تساوی اور انصاف اور مساوات کے دائرے سے سرے سے خارج ہو گیا. اس کے علاوہ گنتی کی چیزوں میں بھی دوسرے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کمی اور بیشی کی جا سکتی ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک صاحب اولاد ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی، اسے نان نفقہ زیادہ دیا جائے گا. ایک بغیر اولاد کے ہے، اسی اعتبار سے اس کے حقوق کم ہو جائیں. تو یہ مختلف فیکٹر جو حضور کے معاملے میں نہیں ہوئے یہ جمع فیکٹرز، اس لیے کہ حضور کے تو جب صاحب اولاد تھی آپ کی اہلیہ تو وہ اکیلی تھی. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تنہا تھی. اس وقت تک تعدد ازدواج کا مسئلہ پیدا ہوا ہی نہیں تھا. اور جب تعدد ازدواج کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو کسی بھی زوجہ محترمہ سے آپ کو اولاد دیں گی. اولاد آپ کی ہوئی بھی ہے، ولد ہوا ہے. حضرت ابراہیم وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ حضرت ماریہ قبطیہ سے. وہ کنیز تھی کہ جو مقوقس شاہ مصر نے ہدیتاً حضور کو ارسال کی تھی، ان سے ہوا ہے. حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، وہ بھی بچپن میں وہ بھی فوت ہو گئے، جیسے کہ قاسم اور طاہر وہ دونوں فوت ہو گئے تھے بالکل بچپنے میں. اسی طریقے سے ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا. لہذا وہاں پر یہ مسئلہ سرے سے پیدا ہوا ہی نہیں. اور تمام خواتین کے لیے حضور نے ازواج مطہرات کے لیے جو بھی ناپ تول تھا اس کو پورا پورا برابر رکھا ہوا تھا. تو ہمارے لیے بھی آئیڈیل تو یہی ہوگا، ہر شوہر جو ہے وہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ کہ تساوی ہو. البتہ دوسرے فیکٹرز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کے اندر کمی بیشی ہو، اور غیر کسی عامل کے کوئی کمی بیشی ہونی نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی عامل ایسے موجود ہوں کہ جن کا منطقی تقاضا یہ ہو کہ کسی ایک طرف زیادہ ہو دوسری طرف کم ہو، تو یہ اصل میں لفظ عدل اور لفظ قسط جو ہے اس کا مفہوم میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ انصاف کہیں نہیں آیا. انصاف کرو کہیں نہیں آیا. عدل اور قسط، اس لیے کہ برابر برابر نصف کر دینا یہ بہت کم ایسی کیفیات ہوتی ہیں دنیا میں کہ جہاں پہ اس پر اتفاق کیا جا سکے اور یہ چیز اپلیکیبل ہو. فرض کیجئے کوئی بوجھ اٹھانا ہے، اب ایک آدمی تکڑا جوان ہے، ایک یا تو بوڑھا ہے یا بچہ ہے، کیا آپ برابر بوجھ رکھیں گے ان کے سروں کے اوپر؟ ظاہر بات ہے نہیں. یہ عدل کے تقاضے کے خلاف ہو جائے گا. توازن یہ ہوگا کہ جو زیادہ تکڑا جوان ہے، تنو مند ہے، صحت مند ہے، وہ زیادہ بوجھ اٹھائے. جو بچہ ہے، کمزور ہے، لاغر ہے یا بوڑھا ہے وہ کم اٹھائے. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل نہ اٹھائے، اس کو بالکل بری کر دیا جائے اس سے. تو جس طریقے سے ترازو کا معاملہ ہے کہ ترازو میں یہ مٹھی ہے اور اس کے ادھر بھی بازو ہے ادھر بھی بازو، ایک آرم یہ ہے ایک آرم یہ ہے. اگر یہ آرم ان ایکول ہے، اگر تو یہ برابر ہے، 1 فٹ یہ ہے 1 فٹ یہ ہے، تو ادھر جو وزن آپ رکھیں گے اس کے بالکل برابر وزن دوسرے پلڑے میں رکھیں گے تو ترازو سیدھی رہے گی، ڈنڈی سیدھی رہے گی. لیکن یہ کہ اگر ایک آرم چھوٹا ہے ایک بڑا ہے اور آپ نے برابر وزن رکھ دیا تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو بڑا بازو والا ہے حصہ وہ نیچے جھک جائے گا اور چھوٹے بازو والا اوپر اٹھ جائے گا. لہذا یہاں پہ ضروری ہوگا کہ بڑے بازو والے میں کم ڈالا جائے اور چھوٹے بازو والے میں زیادہ وزن ڈالا جائے، تب جا کر وہ بیلنس ہوگا. تو قسط اور عدل کے اندر توازن کا معاملہ آتا ہے ان الفاظ کے اندر، جبکہ انصاف جو ہے وہ نصف سے بنا ہے، برابر برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دینا. اور یہ قرآن مجید کے اندر بڑی حکمت پر مبنی ہے یہ بات کہ انصاف کا لفظ قرآن مجید میں کہیں آیا ہی نہیں ہے. جو لفظ آیا ہے وہ عدل اور قسط ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ قسط کا لفظ بار بار آیا ہے، اور قسط سے قسطاس بنا ہے، ترازو کی ڈنڈی. وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو کی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ وزن کیا کرو، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت آئی ہے. تو اس حوالے سے عورتوں کے مابین بھی ایک توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ ہر حالت میں یہ لازم نہیں ہے کہ بالکل ان کے حقوق برابر کر دیے جائیں. اس میں اگر کوئی خاص عوامل موجود ہیں تب تو اس کا امکان ہے ہی کہ کمی بیشی ہو. باقی یہ کہ جہاں تک قلبی رجحان کا تعلق ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.